ایک وہاں خون کا خوف تھا کہ جو میجورٹی بلیکس ہیں وہ اور ان کے اور وہ جو وائٹس ہیں ان کے بیچ میں خون ہونا تھا. اس کے لیے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنی تھی کہ پہلے سچ بولو پھر ریکنسیلیٹ کرو. پاکستان میں جو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس آئی وہ صرف اور صرف کرپشن کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے آئی, اور وہ لوگوں کے قتل کیے ہوئے تھے, پتہ نہیں ہزاروں قتل کیسز سب ختم کر دیے. مشرف نے پاکستان کے اخباروں کے اندر اس کی نیب نے پبلش کیے ایسٹس اور اکاؤنٹس آصف زرداری کے which amounted to $1.5 billion. نیب نے پبلش کیے اکاؤنٹس, پراپرٹیز, سارا کچھ پبلش کیا. اس نے اس کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا وہ کم از کم پاکستان میں 50-60 کروڑ روپیہ خرچ کیا صرف ان ایسٹس کو نکالنے کے لیے اور کیسز پرسو کرنے کے لیے. یا لنڈن میں ایک لائر میں جانتا ہوں جس کو $1 ملین انہوں نے دیا, اور اس کے بعد اپنی کرسی بچانے کے لیے اس نے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر میں کے نام پہ حاتم تائی بن کے سب کچھ بادشاہ سلامت نے معاف کر دیا جیسے اس کا اپنے باپ کا پیسہ تھا. اور صرف اس میں مشرف اکیلا یہ بینیفیشری اس میں وہ نہیں ہے, سارے جتنے کرمنلز تھے چھوٹے چھوٹے کیسز نہیں ہیں, اربوں روپے کے کیسز تھے, سب واپس. اور مشرف کے دور میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن ہوئی, جس میں کئی کیسز آپ کو پتہ ہیں. یہ جو سٹیل مل کی رابری, دی گریٹ رابری آف دا سٹیل مل جو ہونے لگی تھی, جو چیف جسٹس نے روکی, لیکن کئی کیسز آپ کو نہیں پتا. حبیب بینک کو بیچا گیا $735 ملین پہ, 51% شیئرز حبیب بینک کے $735 ملین پہ بیچا گیا. ایک سال کے بعد حبیب بینک کی جب ویلیو ہوا تو اس کی ویلیو تھی $4 بلین. ابھی ایم سی بی کے 15% شیئر بیچے گئے ہیں جو 1/3 ہے سائز آف حبیب بینک. حبیب بینک ایم سی بی سے 3 گنا زیادہ بڑا, اس کے 15% شیئر بیچے گئے ہیں $930 ملین کے, اور اس کے 51% شیئر بیچے گئے ہیں $730 ملین کے. تو یہ بھی تو یہ چیزیں نکلیں گی. اور ایک وجہ میں کنونسڈ ہوں کہ مشرف بے شرموں کی طرح بیٹھا ہوا ہے, نہیں جا رہا, اس لیے کہ اس کو ڈر ہے کہ وہ جب جائے گا یہ ساری چیزیں باہر آ جانی ہیں. کیونکہ ایک چیز نہیں ہے, ابھی ایک نیشنل ریفائنری کے اوپر بھی سنا کوئی بہت بڑا اسکینڈل ہے. اس کے بعد لینڈ سکیمز ہوئے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جتنی زمین کے اوپر لوٹ مار ہوئی. پھر آپ یہ بھی نہیں آپ کو کسی کو اندازہ کہ جو اس کے بعد مافیاز, کارٹیلز, چینی کی قیمت ایک دم دگنی ہو جاتی ہے. سارے سٹیل مل اونرز بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر گورنمنٹ میں بیٹھے, اور جب ان کے اوپر انکوائری ہوتی ہے, جو نیب کا ایک بڑا آنسٹ جنرل تھا, جنرل شاہد, وہ اینڈ میں ریزائن کرتا ہے کیونکہ وہ سٹیل مل کی جو ان کی انکوائری کرنا چاہتا ہے وہ پروسیڈ نہیں کرنے دیتے اس کو. تو اینی وے یہ جو سارے سکیمز ہیں, اب ہوگا کیا کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے, انہوں نے شروع ہو گیا کہ جی آپ یہ اتنی چوری مل رہی ہے, یہاں فلانی اتنی چوری ہو رہی ہے, ادھر چوری ہو رہی ہے, تو وہ کون ان کو پکڑے گا؟ وہ کہیں گے جی آپ نے بھی اتنی چوری کی ہے, وہ اس کو کہے گا آپ نے چوری کیا, وہ کہے گا آپ نے بھی چوری کیا. میں 5 سال اسمبلی میں بیٹھا تو میں یہ تماشا کیا دیکھتا تھا, ایک طرف سے آتا تھا کہ جی اتنا بڑا اسکیم ہو گیا, کوئی کھڑا ہو کے بولتا تھا, تو تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے وہ کہتا تھا آپ نے بھی تو اپنے وقت میں یہ اسکیم کیا, بات ختم. میں 5 سال سے آپ نے چوری کی, آپ نے بھی یہ کیا. وہ جب ہم شور مچانا شروع, ہم نے ایک جگہ کہا کہ جی آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر یہ کیا, چیف جسٹس ہے وہ کھڑے ہو گئے, آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا تھا. وہ بھی ایک حملہ ہوا تھا پہلے 97 میں. تو یہ ایک پاکستان کے اندر یہ ہم ایک وشس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ بیسکلی جنگ آپ نے سمجھنی ہے کیا ہے, اسٹیٹس کو ورسز اینٹی اسٹیٹس کو. جنگ یہ ہے سر, وہ لوگ ہیں جو کہ سسٹم سے بینیفٹ کر رہے ہیں, جو چینج نہیں آنے دینا چاہتے, اور وہ لوگ ہیں جو کہ چینج لانا چاہتے ہیں, جو 18 فروری کو پاکستان کا ووٹر تھا. اس نے ایک بڑا کلیئرلی اپنے ووٹ سے بتا دیا کہ ہم ایک نیا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. جو 18 فروری کو ہوا ہے, وہ جو لوگوں نے وہاں دیکھا ہے کہ ووٹرز نے سب کچھ ڈیفائی کیا. کہتے ہیں نا ریگنگ نہیں ہوئی, کلین الیکشنز تھے,
جتنی پری پول ریگنگ اس الیکشن میں ہوئی ہے کبھی پاکستان کی تاریخ ہی میں نہیں ہوئی. اوپنلی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ مدد کر رہی تھی گورنمنٹ کینڈیڈیٹس. اس کے باوجود جو ووٹر نے ریئیکٹ کیا ہے اور ووٹر نکلا ہی ان کو ہرانے کے لیے. اور کراچی کے اندر جو ہوئی ہے, پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے وہ یوٹیوب کے اوپر دیکھا یا نہیں, ایک کینڈیڈیٹ کو 1,70,000 ووٹ پڑ گئے. اگر آپ کو اس دن ووٹنگ دیکھتے کراچی میں تو سب نظر آ رہا تھا کہ کیوز کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے. 1,70,000 جب ووٹ پڑی تو جو اپوننٹ تھا اس نے باقاعدہ اخبار میں پبلش کیا کہ اگر ایک منٹ کے بعد بھی ایک ووٹر آگے ووٹ دیتا نا پھر بھی 1,70,000 ووٹ نہیں پڑ سکتے. تو ریگنگ بھی ہوئی. اس کے باوجود پبلک نے ایک انقلاب لے کے آئے اپنی ووٹ سے, چینج کیا, ایک چینج لایا. اور جب چینج آیا تو اس کے بعد ہمیں پھر ایک بڑی بہت یوفوریا آیا پاکستان میں. مری ڈیکلریشن, ہم نے سب ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے الیکشن بوائیکاٹ کی تھی. ہم سمجھا جب مری ڈیکلریشن آیا تو ہم بھی اندر سے سوچنا شروع ہو گیا کہ شاید یہ جو ہم نے الیکشن کی بوائیکاٹ کی ہے ہم نے شاید غلطی کی. یہ تو کولیبریٹرز ہیں, یہ جو ڈوگر اور کمپنی ہے یہ ججز نہیں ہیں. اور اگر ان کے پیچھے, اگر ان کے نیچے ہمارا مستقبل ہے, کوئی پاکستان کا مستقبل نہیں. وہ جو چرچل کی فیمس سینگ تھی جب برطانیہ برباد ہو رہا تھا, اس نے کہا کہ کسی نے پوچھا کہ بچ جائیں گے ہم, اس نے کہا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں اور اگر ہماری عدالتوں میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے تو کوئی پاور ہمیں ختم نہیں کر سکتی. تو ایکچولی یہ بہت بڑی, یہ جب بھی آپ کوئی بھی سویلائزیشن کی بنیاد دیکھیں, جب بھی کوئی سویلائزیشن اوپر آیا ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے رول آف لا میں. جو بھی سویلائزیشن اوپر, ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے باپ دادا وغیرہ کہا کرتے تھے کہ انگریز کا بڑا انصاف تھا, رول آف لا تھا انگریز کے زمانے میں, کرائم نہیں تھی. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو مسلمانوں کی رائز تھی خلافت راشدہ کے اندر رکھی گئی جدھر رول آف لا تھا. سب سے بڑی چیز کیا تھی خلافت راشدہ میں؟ سب ایکول تھے بفور دا لا. حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے ایک ہی سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا میرے دور میں سب انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہوگا, میں طاقتور اور کمزور کو ایک برابر کر دوں گا قانون کے سامنے.